کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ، فیضان اور شفاعت عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی 19ویں سورہ مبارکہ سورہ مریم کے حوالے سے میری گفتگو جاری ہے، اور اس سورت کی 50 آیات کریمہ کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ 51ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ نبی اور اولو العزم رسول سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ قرآن مجید میں دیگر انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے مقابلے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور مختلف صورتوں میں آپ کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر 3 آیات میں ایک واقعے کی جانب اللہ رب العزت نے مختصراً اشارہ فرمایا ہے، اور وہ واقعہ آپ کی بعثت اور اعلان نبوت کرنے اور لوگوں کو دعوت دینے کے تعلق سے اللہ رب العزت کا جو حکم ہوا اسی بیان سے متعلق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، کہ محبوب کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ مخلص تھے، رسول تھے اور نبی تھے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 3 صفات کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی صفت ہے مخلص، اور اس کی ایک قراءت لام کے زیر کے ساتھ بھی ہے۔ یہ لام کے زبر کے ساتھ ہے، جو کہ مصحف عثمانی میں ابھی موجود ہے، اور ایک اور اس کی قراءت متواترہ ہی ہے، لام کے زیر کے ساتھ مخلص، إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ حضرت موسیٰ مخلص تھے اور رسول اور نبی تھے۔
مخلص اور مخلص میں جو معنوی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے مخلص پڑھیں لام کے زبر کے ساتھ، اور وہ بھی پڑھنا جائز ہے، کوئی غلط نہیں ہے، دونوں قرأتیں متواتر ہیں۔ انہ کان مخلصا پڑھیں تو معنی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم صاحب اخلاص تھے، اخلاص والے، یعنی آپ اپنی عبادت، اپنی ریاضت یا کوئی بھی نیک کام اگر کرتے تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، شہرت اور ناموری کے حصول کے لیے نہیں کرتے، بلکہ خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ مخلص اس بندے کو کہا جاتا ہے جو ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے، اور اس کے کسی بھی کام کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصود نہ ہو، یا غیر اللہ کو دکھانا یا کسی اور کو خوش کرنا اس کا ارادہ نہ ہو۔ اور آپ کے اخلاص کی ایک مثال اس واقعے میں ملتی ہے جس کا تذکرہ میں ابھی کروں گا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، کہ جب آپ مصر سے نکل کر کے اور ہجرت کر کے مدین کی جانب رواں دواں تھے، اور آپ شہر مدین جو کہ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہر تھا، جب وہاں پہنچے وہ شہر مدین کی سرحد تھی، تو آپ نے وہاں دیکھا کہ کئی لوگ اپنے جانوروں کو ایک حوض سے پانی پلا رہے تھے، اور بغل میں دو خواتین تھیں، اور ان کے اونٹ بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے تقریباً 1 ہفتے سے کچھ نہیں کھایا تھا، لگاتار آپ سفر میں تھے، اور سبزہ گھاس اور درختوں کے پتے کھا کر کے آپ گزارا کر رہے تھے۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا مبارک شکم پیٹھ سے لگ گیا تھا، تو آپ نے جب دیکھا کہ سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو، اپنے اونٹوں کو، اونٹنیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو دوشیزائیں ایک جانب کھڑی ہیں اور ان کے جانور بھی ان کے ساتھ ہیں، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس بھیڑ میں جا کر کے اور کنویں سے، اس حوض سے پانی نکال سکے، اس لیے کہ سارے توانا مرد ہیں، مضبوط لوگ ہیں، ان کے بیچ ہم نہیں جا سکتے۔ تو بغلی میں ایک کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، اتنا بڑا پتھر کہ تقریباً 10 کے قریب لوگ لگتے اس پتھر کو ہٹانے میں۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اکیلے اس پتھر کو ہٹایا 7 دن کے بھوکے پیاسے، اور محض سبزہ اور گھاس اور یہ درختوں کے پتے کھا کر کے آپ سفر کر کے آ رہے ہیں، مگر ایک نبی اور رسول کی قوت کا اندازہ عام انسانوں کی حالات سے نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اس کی ایک مثال آپ غزوہ خندق کے موقع پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو ایک بہت بڑا چٹان کھدائی کے راستے میں آ گیا، اور صحابہ نے بڑی کوشش کی مگر وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، باوجود کہ آپ کئی دن کے بھوکے تھے، پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، مگر آپ نے تیشا اٹھایا اور اس چٹان پہ جب پہلی دفعہ وار کیا تو اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ دوسری دفعہ جب آپ نے تیشا مارا تو 2/3 حصہ، اور تیسری بار میں پورا چٹان ٹوٹ کر کے الگ ہو گیا۔ تو ہم نبیوں اور رسولوں کی جسمانی طاقتوں کا اندازہ عام انسانوں کے حالات سے نہیں کر سکتے۔ اصل طاقت و قوت روح سے آتی ہے، بدن سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کرام کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ کتنی طاقتور ہوتی ہیں، ان کی روحانیت کتنی قوی ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ وحی الہی کا بار برداشت کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی روحانی طاقت کی کوئی دوسری دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اس کنویں سے پتھر کو اکیلے ہٹا دیا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں۔ وہ پلا کر کے جب گئیں تو بعد دراصل حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 صاحبزادیاں تھیں وہ۔ تو حضرت شعیب نے اس روز جب کہ یہ معمول سے کچھ پہلے آ گئیں، عام طور سے وہ بعد میں آتی تھیں، جب دوسرے لوگ پانی پلا لیتے پھر یہ آخر میں پلاتی، ان کو تاخیر ہو جاتی تھی گھر جانے میں۔ جب اس روز پہلے پہنچ گئیں تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ آخر آج پہلے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابا حضور آج ایک شخص مل گیا اور اس نے ہمارے اونٹوں اور اونٹنیوں کے پانی پلانے کا انتظام کر دیا، اور ایک پتھر اکیلے ہٹا کر کے اس نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں، تو ہم نے پہلے پانی پلا لیا اپنے جانوروں کو، اس وجہ سے ہم پہلے گھر آ گئی۔ تو حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے انہیں بلا کر کے لاؤ۔ تو آپ کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا، جن سے بعد میں حضرت موسیٰ کا نکاح بھی ہوا، ان کو بھیجا، اور وہ جب آئیں اور حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ چلیں میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، تو آپ کی شرم و حیا کا یہ عالم کہ آپ نے فرمایا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے رہ کر کے راستہ بتاتے رہیے گا۔ یہ آپ کی حیا کا عالم تھا۔ جب آپ حضرت شعیب کے گھر پہنچے تو اور اسی وقت ایک واقعہ یہ ہے کہ اسی وقت جب آپ نے وہ پتھر کو ہٹایا تھا تو ایک چٹان کے سائے میں آپ بیٹھ کر کے آپ نے دعا کی تھی کہ مولا میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو مجھے عطا کرے، اور مراد کھانا، کہ آپ کو بڑی بھوک لگی تھی، شدید بھوکے تھے، تو آپ نے دعا کی تھی کہ مولا میں اس خیر کا محتاج ہوں، یعنی اس کھانے کا محتاج ہوں جو تو مجھے عطا کرے۔ تو حضرت شعیب نے آپ کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا
تو جب آپ پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگوایا اور کھانے کے لیے بلایا، تو حضرت موسیٰ نے کھانے سے منع فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ کوئی کام اجرت لے کر کے کریں یا بدلہ لے کر کے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا آپ کے جانوروں کو پانی پلانے کا عوض نہ ہو جائے، مزدوری نہ ہو جائے، تو آپ نے منع فرمایا۔ تو حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عوض نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، بلکہ ہماری مہمان نوازی ہے کہ جو بھی ہمارے گھر آتا ہے ہم اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھانا کھایا، اور پھر اس کے بعد آپ کی صاحبزادی حضرت شعیب کی جو صاحبزادی تھی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ ان کو آپ مزدوری کے لیے رکھ لیں اپنے گھر میں، اس لیے کہ یہ امین بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ حضرت شعیب نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ امین ہیں اور طاقتور ہیں؟ تو کہا تو کہ ان کی طاقت کو تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ پتھر جو کہ 10 لوگوں سے اٹھتا یا ہٹتا، انہوں نے اکیلے اسے ہٹا دیا، اور ان کی امانت داری کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب میں انہیں لینے گئی تو انہوں نے اپنی نگاہیں نیچی رکھی اور مجھ سے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، پیچھے پیچھے آپ آئیں اور مجھے راستہ بتائیں۔ حضرت شعیب نے جب یہ باتیں سنی تو آپ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ 8 سال تک آپ میری بکریاں چلائیں، ہماری بکریوں کو دیکھیں، دیکھ بھال کریں، انہیں چرائیں، اور اگر آپ 2 سال مزید اضافہ کر دیں یعنی 10 سال یہ کام کریں تو یہ آپ کے اوپر ہے، ہم کوئی زبردستی نہیں کرتے، لیکن 8 سال آپ کو یہ خدمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 8 سالوں تک، اور ایک روایت کے مطابق 10 سالوں تک، جو بھی متعینہ مدت تھی، اور آپ کی مروت اور آپ کے اخلاق سے ظاہر یہی ہے کہ آپ نے 10 سالوں تک خدمت کی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اگرچہ شرط لگائی تھی 8 سالوں کی، لیکن کہا تھا کہ اگر آپ 2 سال بڑھا بھی دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ تو آپ کی مروت سے جو انبیاء کرام کا شیوا ہوتا ہے، جو ان کے اخلاق کی بلندی ہوتی ہے، اس سے یہی ظاہر ہے کہ آپ نے 10 سال تک بکریاں چرائیں۔ اور حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس انبیاء کرام کی کئی لاٹھیاں تھیں، کئی عصا تھے، تو آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ سے کہا کہ ایک لاٹھی لا کر کے انہیں دے دو، تو اتفاق سے حضرت صفورہ کا ہاتھ اس لاٹھی پہ پڑا جس کو لے کر کے حضرت آدم جنت سے آئے تھے، اور وہی عصا بعد میں اژدہے والے معجزہ جو ظاہر ہوا اسی عصا سے ظاہر ہوا۔ حضرت صفورہ نے وہی عصا اٹھایا جو حضرت آدم جنت سے لے کر کے آئے تھے، اور وہ حضرت شعیب کو پیش کیا، اور حضرت شعیب نے وہ عصا لا کر کے حضرت موسیٰ کو دے دیا۔ تو اس واقعے سے جہاں حضرت موسیٰ کی حیا، آپ کی پاک دامنی، آپ کی امانت داری، آپ کی طاقت و قوت، خدمت خلق کا جذبہ، مطلب بتائیں نا، کوئی ہفتے روز کا بھوکا ہو اور کوئی کسی کو جان بھی نہیں رہا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، تو کاہے جا کر کے اتنی محنت کرے گا کہ پتھر اٹھا کر کے اور پانی پلوا رہا ہے؟ یہ محض خدمت خلقی کا تو جذبہ ہے کہ 2 خواتین ہیں اور یہ انتظار کر رہی ہیں کہ توانا اور مضبوط لوگ، مرد لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تب ہم پانی پلائیں، تو ان کو انتظار کی تکلیف نہ برداشت کرنا پڑے، آپ نے اس شدید بھوک کے عالم میں بھی پتھر ہٹا کر کے ان کے جانوروں کے پینے کا انتظام کیا، تو یہ خدمت خلق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور
ساتھ ہی ساتھ آپ کے اخلاص کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر کام فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، کسی دنیاوی مقصود کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت شعیب نے جب کھانا پیش کیا تو آپ نے منع کیا اور فرمایا کہ نہیں، میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مزدوری نہیں یہ میں چاہتا جو میں نے آپ کے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ تو یہ مخلص، اگر آپ پڑھیں انہو کان مخلصا کہ حضرت موسیٰ مخلص تھے، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ اخلاص والے تھے، ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا، وہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کوئی کام، دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اور لام کے زبر کے ساتھ جو قرات ہے انہو کان مخلصا، اگر مخلص پڑھیں تو معنی ہوگا کہ حضرت موسیٰ مخلص تھے۔ مخلص کا ایک معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ آپ صفی اللہ ہیں۔ جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وادی میں تشریف لے گئے، تو آپ نے صحابیوں سے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا جو نام تھا بتایا، یا رسول اللہ یہ فلاں وادی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں گویا کہ حضرت موسیٰ کو اپنی اونٹنی پہ سوار وادی سے نیچے اترتے ہوئے اور تلبیہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ انبیاء کرام اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جسم کے ساتھ جہاں چاہیں وہاں وہ جا سکتے ہیں۔ وہ حج میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جناب موسیٰ کو کہ انہوں نے اونی جبہ زیبتن فرمایا ہوا ہے، اور جس اونٹنی پہ وہ سوار ہیں اس اونٹنی کی مہار کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہے، اور آپ وادی سے لبیک کہتے ہوئے اتر رہے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا لقب صفی اللہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ، اور آپ کا ایک اور لقب نجی اللہ بھی ہے۔ نجی کا معنی ہوتا ہے رازدار، چونکہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی واسطے کے آپ سے کلام فرمایا، لہٰذا آپ کو نجی اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے۔ تو مخلص کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، جسے اللہ رب العزت منتخب فرمایا۔ اور مخلص کا اصل معنی در حقیقت پاک و صاف ہوتا ہے، کہ جسے اللہ پاک خالص کر دے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی نقصان سے، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اسے مخلص کہتے ہیں۔ یعنی جسے اللہ رب العزت نے خالص کر دیا، جس کی ظاہری صورت کو بھی اور سیرت کو بھی اتنا خالص کیا کہ کسی نقصان یا کسی عیب یا کسی کمی کا وہاں سے گزر بھی نہ ہو۔ اس سے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم اور انبیاء کرام کی عصمت ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام ہر قسم کی خطاؤں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ شرک و کفر سے تو ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، ہمیشہ، قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی ان سے شرک و کفر ظاہر نہیں ہو سکتا، باوجود کہ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، باوجود کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، باوجود کہ قبطیوں کے کئی سارے خدا تھے، کئی سارے معبود بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی آپ نے سر نہیں جھکایا، اور آپ نے مصر سے ہجرت کی 30 سال کی عمر میں، اور 10 سال مدین رہے، اس لیے کہ 10 سال آپ نے بکریاں چرائیں حضرت شعیب کی، اور واپس جب آ رہے تھے تب آپ کو
وادی طوا میں طور پہاڑ کے قریب اعلان نبوت کا حکم ہوا. ابھی اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی. تو آپ مصر میں 30 سال رہ چکے تھے، مگر ان 30 سالوں میں آپ نے کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، بلکہ آپ لوگوں کو اس وقت بھی ایک خدا کی عبادت کی جانب بلاتے تھے. باوجود کہ فرعون نے آپ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن آپ کا دامن کفر و شرک سے پاک تھا. تو کفر و شرک سے جو انبیاء ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی. جو گناہ کبائر ہیں، بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، اس سے بھی وہ ہمیشہ پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی. جو صغیرہ گناہ ہیں، تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ صغیرہ گناہ جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو، مطلب کچھ ایسے گناہ ہیں جو اگرچہ گناہ صغیرہ ہیں، لیکن جب لوگ اسے دیکھیں گے تو اسے حقیر سمجھیں گے، نفرت پیدا ہوگی، وہ کام مروت کے خلاف ہو. اس سے بھی انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں. باقی وہ صغیرہ گناہ جس سے کسی قسم کی نفرت نہ پیدا ہو، وہ بعد اعلان نبوت تو اس سے معصوم ہے، لیکن قبل اعلان نبوت اس کا صدور ممکن ہے. لیکن ایسا چھوٹا گناہ جس سے نفرت پیدا ہو لوگوں کے دل میں، اعلان نبوت سے پہلے بھی ان سے صادر نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم مخلص تھے، اللہ پاک نے ان کو خالص رکھا تھا ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے. اور چونکہ آپ کی ذات، آپ کی صفات ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک و صاف تھی، لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے لیے چن لیا. اور اگر کوئی مثال دے کہ آپ نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا، ہے نا، تو وہ کوئی خطا یا گناہ کے زمرے میں نہیں آتا. کیونکہ آپ بتائیں نا، کسی کو ایک گھونسا مارا جائے، سامنے والا کبھی مرے گا؟ قتل کا قصاص لاگو ہوتا ہے جب کوئی شخص عمدن جان بوجھ کر کے کسی ایسے ہتھیار سے حملہ کرے جس سے قتل عام طور سے کیا جاتا ہے. اگر کسی نے ایک گھونسا مارا یا جھاپڑ مارا مان لیں اور پھر کوئی شخص مر گیا، تو یہ قتل عمد میں نہیں آئے گا اور اس سے قصاص بھی لازم نہیں ہوگا. اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ عمل قتل عمد ہوتا اور اس پر حد جاری ہوتی، قصاص لاگو ہوتا، تو قسم خدا کی ایک نبی کبھی اس سے نہیں بھاگتا. حضرت موسیٰ نے اسی واقعے کے بعد نہ چھوڑا تھا مصر کو. آپ نے ایک دیکھا، ایک بنی اسرائیلی تھا، آپ کے اپنی قوم کا، آپ کے اپنے قبیلے کا. وہ ایک قبطی سے، یعنی قبطی یہ فرعون کا جو قبیلہ تھا انہیں قبطی کہا جاتا تھا. آپ کے زمانے کا فرعون جو تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب. 400 سال عمر پائی اس نے. تو ایک قبطی سے لڑ رہا تھا ایک بنی اسرائیلی. جو قبطی تھا کہہ رہا تھا کہ چلو ایک لکڑیوں کا گٹھر تھا، اسے اٹھاؤ اور فرعون کے کچن تک پانا، یہ اسے پہنچاؤ. اور وہ بنی اسرائیلی منع کر رہا تھا، تو وہ ظلم کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا. تو آپ نے ایک گھونسا مارا قبطی کو اور وہیں پہ وہ مر گیا. یہ نبوی مار تھی، یہ نبوی مار تھی. اور کس کے اندر طاقت کی، نبوت کی مار برداشت کر سکے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 33 یا 34 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی تقریباً، مگر ان غزوات میں کبھی بھی آپ نے کسی کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا، کسی کو نہیں، سوائے ایک شخص کے کہ جو جنگ سے پہلے باہر نکلا اور اپنا مقابل اس نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ کو پکارا مقابلے کے لیے. مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا نا کہ اجتماعی جنگ سے پہلے انفرادی جنگ ہوتی تھی،
دونوں جو حریف تھے ان کی جانب سے بہادر نکلتے، داد شجاعت دیتے، ایک مارا جاتا ایک زندہ رہتا۔ تو ایک غزوے میں ایک کافر نکلا اور اس نے نبی کریم کو دعوت مبارزت دی، آپ کو مقابلے کے لیے للکارا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور اس نے پورے بدن میں زرہ پہن رکھی تھی، خود اپنے سر پہ پہن رکھا تھا، اور اس کی گردن کے پاس بس ہلکی سی جلد نظر آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، فقط نیزے سے اس گردن کی جلد پہ ہلکی سی خراش آپ نے مار دی، بس ہلکی سی خراش تھی، مگر وہ بندہ چیختا چلاتا ہوا پورے لشکر میں گھوم رہا تھا اور دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ تو کسی نے کہا اس سے کہ تم جیسا بہادر شخص ایک ہلکی سی خراش پہ یوں چیخے چلائے، یہ تمہاری بہادری کو زیب نہیں دیتا؟ جنگ میں لوگوں کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں، کاری زخم آتے ہیں، پھر بھی وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، درد پر ہائے وائے نہیں کرتے، اور تمہیں فقط گردن میں ایک خراش آئی ہے اور تم ایسے چیخ چلا رہے ہو۔ تو اس نے کہا تھا کہ تمہیں پتا نہیں یہ خراش کس نے دی ہے؟ یہ زخم کسی اور کا نہیں بلکہ محمد کا دیا ہوا ہے۔ اور نبوی خراش بھی اس کی ٹیس، اس کی درد، اس کی تکلیف بڑے بڑے کاری زخم سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ اسی خراش کی وجہ سے وہ شخص واصل جہنم ہوا۔ تو حضرت موسیٰ نے محض گھوسا مارا تھا اور مر گیا۔ آپ نے فرمایا اسے ریت پہ دفن کر دیا اور کہا کہ یہ شیطان کی جانب سے، یعنی یہ میں نے جان بوجھ کے اسے قتل نہیں کیا بلکہ یہ شیطان کی جانب سے ہو گیا۔ تو فرعون تک بات پہنچ گئی کہ ایک قبطی مارا گیا ہے، اس نے حکم دے دیا کہ قاتل کو تلاش کرو، گواہ بھی لاؤ، مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ اتفاق سے دوسرے دن وہی بنی اسرائیل ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا تھا، حضرت موسیٰ پھر نکل پڑے اور اسے دیکھا کہ قبطی سے جھگڑ رہا ہے، تو اس نے آپ کو پکارا مدد کے لیے، حضرت موسیٰ کو۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ تمہارا روز روز کا ہے، تم ہی جھگڑالو ہو، تم ہی گمراہ ہو، تم آج اس سے لڑتے ہو کل اس سے لڑتے ہو۔ مگر آپ نے قبطی کو پکڑنا چاہا آگے بڑھ کے اور اسے روکنا چاہا، مگر اس بنی اسرائیلی کو لگا کہ یہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، اور اس نے کہہ دیا کہ کیا تم آج مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے فلاں قبطی کو کل قتل کیا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ وہ سامنے والا فرعونی جو تھا وہ سن لیا، یہ باتیں اس نے سن لی اس کی، گیا اور جا کر کے فرعون کے پاس شکایت کر دی کہ آپ کو پتا ہے کل قبطی کو کس نے قتل کیا ہے؟ موسیٰ نے، اور گواہ بھی موجود ہے، اس بنی اسرائیلی نے خود گواہی دے دی۔ تو فرعون نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا کہ آپ کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ تو اسی وقت اسی رات حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب خبر ملی کہ میرے قتل کا حکم ہو چکا ہے قصاصاً، تو آپ مصر چھوڑ کر مدین کی جانب نکلے تھے۔ اسی رات آپ نے راستہ نہیں دیکھا تھا، مگر ایک فرشتے کو اللہ پاک نے بھیجا انسانی شکل میں، اور اسی کی رہبری میں آپ مدین پہنچے تھے۔ تو اگر حضرت موسیٰ کا وہ عمل کہ آپ نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا اگر قصاص کے لائق ہوتا تو ضرور حضرت موسیٰ اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے۔ آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش نہیں کیا اور آپ وہاں سے نکلے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قتل عمد نہیں تھا، آپ نے جان بوجھ کر کے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ نبوی مار برداشت نہیں کر سکا۔ اور یہ عام سی بات ہے کہ کوئی اگر کسی کو ایک گھوسا رسید کرے تو اس سے کوئی مر نہیں جاتا، تو یہ قتل خطا ہے، اور قتل خطا میں قصاص لازم ہی نہیں ہے۔ تو مخلص اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا تھا ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقصان سے، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے لیے آپ کو چن لیا تھا، اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے۔ اور دوسری اور تیسری صفت اللہ پاک نے بیان کی ہے رسول النبی، حضرت موسیٰ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ رسول اور نبی کے بارے میں سب جانتے ہیں، آپ حضرات کو پتا ہے
کہ نبی اسے کہتے ہیں جسے اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا، آیا اس پر کتاب اتری ہو یا نہ اتری ہو۔ اور رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے اپنی نبوت اور اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا اور اس پر کتاب بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، وہ رسول ہے۔ یعنی ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کیا لیکن کتاب نہیں اتاری، اس کے اوپر نئی شریعت نہیں اتاری، نبی تو ہوگا لیکن رسول نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، کیونکہ آپ کے اوپر توریت نازل ہوئی، پہلے آپ پر 10 صحیفے اترے تھے اور پھر اس کے بعد توریت اللہ رب العزت نے آپ پر نازل فرمائی تھی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 52 میں وہی مدین سے واپسی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ کی ولادت کے بارے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں کئی دفعہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے دوران، کہ بس ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں مختصراً، کہ نجومیوں نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی مصر میں، اور اس نے ایک ایک قبطیوں کو جلا ڈالا، اور بنی اسرائیلیوں کو اس آگ نے چھوا تک نہیں، وہ محفوظ رہے۔ اس نے نجومیوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو کہ تمہاری ہلاکت اور تمہاری حکومت کے خاتمے کا باعث ہوگا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، اس نے حکم دیا، اور یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا، بیٹوں کو قتل کرنا۔ اس نے حکم دیا کہ بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے اور بیٹوں کو، جو بھی بنی اسرائیل میں بیٹے پیدا ہوں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ فیصلہ احمقانہ تھا، کیسے کہ اس کے خواب کی تعبیر نجومیوں نے بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا، تمہاری حکومت کے خاتمے کی وجہ بنے گا۔ اگر نجومی سچ بول رہے تھے اور خواب کی تعبیر ہو سچ بتا رہے تھے، تو چاہے یہ کروڑوں کو قتل کروا دیتا، یہ واقعہ رونما ہو کر رہتا۔ اگر نجومی سچ کہہ رہے تھے تو اس سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ تو ایک ایسی چیز جس سے بچنا ممکن نہ ہو، اس کی وجہ سے لاکھوں بچوں کو قتل کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہاں سے دانش مندی کا فیصلہ ہے؟ یہ تو احمقانہ فیصلہ ہے۔ اور اگر فرعون کو یقین نہیں تھا اپنے خواب پر اور نجومیوں کی تعبیر پر، پھر بھی یہ فیصلہ کرنا کہ جو بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر ڈالوں، کہ یہ یقیناً احمقانہ اور غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے نا میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ اگر وہ ہونا تھا تو یہ لاکھ بچنے کی کوشش کرتا، بچ، اور اگر نہیں ہونا تھا، اس کو یقین نہیں تھا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو شک کی وجہ سے بچوں کے قتل کا حکم دینا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کے جو لڑکے جو بھی ہوتے، فرعونی کارندے اس کی خبر وہ نکالتے اور قتل کر ڈالتے۔ اتفاقاً اسی وقت ایسا ہوا کہ جو بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ تھے ایک ایک کر کے انتقال کرنے لگ گئے، موت کی شرح زیادہ ہو گئی، بوڑھے لوگ زیادہ مرنے لگ گئے۔ اب بوڑھے لوگ جب زیادہ مرنے لگ گئے اور جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو فرعون قتل کروا دے رہا ہے، تو پاپولیشن کا امبیلنس ہونے کا خطرہ ہو گیا ان کو۔ جیسے آج بھی کئی سارے ملکوں میں یہ نافذ تھا کہ 2 ہی بچے ہوں، 1 ہی بچے ہوں، لیکن جب آبادی کا جو ایک تناسب ہے اس تناسب میں کمی آئی تو لوگ یہ سبسڈی دے دے کر، پیسہ دے دے کے کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کرو، 4 بچے پیدا کرو۔ کئی ملکوں میں ایسا قانون آ رہا ہے۔ دیکھیے کون پیدا ہوگا، کتنا پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، اس کا معاملہ تکوین اور تخلیق سے ہے، تکوین اور تخلیق سے۔ ایک چیز ہے تدبیر، جس کے معاملے میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم تدبیر کرو، لیس للانسان الا ما سعی، تم جو کوشش کرو گے، جیسی کوشش کرو گے، جتنی کوشش کرو گے،
ہم ویسی اتنی ہی تمہیں اس کوشش کا پھل اور نتیجہ عطا کریں گے۔ اس کا تعلق تدبیر سے ہے۔ کس سے ہے؟ تدبیر سے ہے، ظاہری اسباب سے ہے، اور تدبیر میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم جو چاہیں اپنی عقل اور اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن جو معاملات تکوین کے ہیں، تخلیق کے ہیں، اگر اس میں کوئی انسان انٹرفیئر کرے گا تو یقین جانے اس کے انجام بھیانک ہوں گے۔ کس کو پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، کتنا پیدا کرنا ہے، کس کو بچپنے کی عمر میں مارنا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو جوانی میں موت آنی ہے، کس کی عمر 90 سال ہوگی، کس کی عمر 1 ہی سال ہوگی، یہ سارے جو امور اور معاملات ہیں ان کا تعلق تکوین سے ہے، اور تکوین کا فیصلہ اگر انسان خالق کائنات ہی پہ چھوڑ دے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ سماج میں بے شمار خطرات اور اس کے بھیانک انجام رونما ہوں گے۔ جن ملکوں نے پاپولیشن کنٹرول کے لیے کہا کہ 1 ہی بچے لاؤ، 2 ہی بچے لاؤ، فوراً اس کا نتیجہ یہ نکلا کچھ سالوں کے بعد کہ آبادی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے اور کام کرنے کے لیے جو نوجوان نسل ہے وہ موجود نہیں ہے، تو انہیں خطرہ ہو گیا کہ کہاں سے ورک فورس آئے گا، کام کرنے والے کہاں سے آئیں گے، لہذا پروتساہن کر رہے ہیں کہ تم 3-4 بچے پیدا کرو، ہم تمہیں سبسڈی دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ان معاملات کو رب کے حوالے کر دینا چاہیے، سمجھ گئے پہلی بات۔ لیکن ہاں، حالات کو دیکھتے ہوئے یہ انسان جائز طریقے سے اپنی اولاد کی تخلیق کے لیے کوئی جائز مطلب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اسے روکنے کے لیے جائز طریقہ اختیار کر سکتا ہے، مگر حرام طریقہ اختیار، نسبندی کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو سماج میں بھیانک انجام ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے باضابطہ قانون لایا جائے کہ 1 بچے یا 2 بچے سے زیادہ نہ ہو، اور انفرادی طور سے اپنے اپنے حالات کے مطابق اگر جائز طریقے سے انسان مطلب بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرے یا روکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ انفرادی معاملات ہیں۔ وہاں فرعون نے کیا کیا تھا؟ سارے لڑکوں کو قتل کر دو، بوڑھے مرنے لگ گئے، خطرہ ہوا کہ خدمت کرنے کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے، تو اب فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال قتل کرو، 1 سال رہنے دو، 1 سال قتل کرو، 1 سال رہنے دو۔ اتفاق دیکھیں کہ جس سال اس نے قتل کرنے سے منع کیا تھا اس سال حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کی ولادت ہوئی، اور دوسرے سال جس سال قتل کا حکم تھا حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت ہارون 1 سال بڑے ہیں حضرت موسیٰ سے۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے آپ کی والدہ کو بڑا ڈر اور خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعونیوں کو پتہ چل جائے اور وہ اسے بھی لے جا کر کے قتل کر دیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلاتی رہ، اپنے پاس رکھ، جب تمہیں ڈر ہو کہ اس کا راز فاش ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا تو کچھ نہ کرنا، ایک لکڑی کا تابوت لانا، صندوق، اور اس میں بند کر کے اسے دریا میں حوالے کر دینا، مطلب دریا میں ڈال دینا، لیکن تو کسی قسم کا خوف یا غم اپنے دل میں آنے نہ دینا، کیونکہ ہم اس بچے کو اگرچہ تو دریا میں ڈالے گی مگر پھر دوبارہ تمہاری جانب واپس کر دیں گے، اور اس کی پرورش تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ رب کی تقدیر اور اس کے انتظامات کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ بتائیں نا۔ تو جب آپ کو خطرہ ہوا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے تو آپ نے ایک لکڑی کا صندوق منگایا، اس میں روئی بچھایا، آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اس میں ڈالا اور بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی حضرت مریم کو، یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں بلکہ یہ حضرت موسیٰ کی بہن تھیں، اسی وجہ سے یا اختہ ہارون کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا، جب سورہ مریم ہی میں پہلے حضرت مریم کو جب کہا گیا تھا اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، تو نام میں مطلب ایک ہی ہے نام، تو جو مریم تھی حضرت موسیٰ کی بہن، والدہ نے حکم دیا کہ جاؤ دیکھتے رہو، تو وہ چھپ چھپ کر کے دیکھتی رہی کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے،
دریا کی جو لہریں ہیں اسے کہاں لے کر جا رہی ہیں. تو آ رہی ہیں یہ پیچھے پیچھے حضرت مریم حضرت موسیٰ کی بہن. اسی دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل میں جاتی تھی. اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ صندوق اسی نہر سے ہوتے ہوئے فرعون کے محل تک جا پہنچا. جب فرعون اس وقت یہ نہر کے کنارے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جب نگاہ پڑی کہ ایک صندوق ہے چھوٹا سا، تو اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اسے نکالو. جب نکالا گیا اور وہ صندوق فرعون نے کھولا تو ایک انتہائی منموہنی اور چاند جیسی صورت والا بچہ اس کے اندر موجود تھا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے چہرے میں وہ دلکشی اور وہ ملاحت رکھی تھی کہ جو بھی دیکھتا اس کا دل آپ کی جانب مائل ہو جاتا. کچھ فرعونیوں نے مشورہ دیا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو، وہی بچہ کہ جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشین گوئی کی ہے. مگر حضرت آسیہ نے فرعون کو روکا اور کہا کہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا، یہ دریا پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، یہ بنی اسرائیل اور یہ لوگ یہاں پہ آباد ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے شہر سے دوسرے ملک سے یہ صندوق پا کر کے آ رہا ہوں. دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اس کو ہم پالیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے. فرعون مان گیا اور حضرت موسیٰ یہ فرعون کے گھر میں آپ پرورش پانے لگ گئے. مگر جب آپ کے دودھ پلانے کی باری آئی تو فرعون نے کئی دائیوں کو بلایا، دودھ پلانے والیوں کو، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو روک دیا کہ آپ کسی کا دودھ پکڑتے نہیں تھے، کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو دائیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بہن حضرت مریم بھی وہاں پہ آئی تھی. حضرت مریم نے کہا فرعون سے کہ میں ایک عورت کو جانتا ہوں جو بڑی پاکیزہ ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پیے گا، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بلا کر کے لاؤں. فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ بلا کر کے لاؤ. مریم گئیں اور جا کے اپنے والدہ کو بلا کر کے لے آئیں. اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنے والدہ کو دیکھا تو ان کی گود میں جانے کے لیے ہمکنے لگے، اور آپ کی والدہ نے گود میں لیا، دودھ پلایا. آپ نے بغیر کسی حیل و حجت کے اپنی والدہ کا دودھ پکڑ لیا. فرعون کو پھر شک ہوا کہ آخر ایسا کیوں، کسی عورت کا اس نے دودھ نہیں پکڑا، تمہارا دودھ کیسے پکڑ لیا؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ میں پاک صاف رہتی ہوں، صفائی کا خاص خیال رکھتی ہوں، اور میں اپنے اخلاق کی عمدگی کے اوپر خاص توجہ رکھتی ہوں. لہذا میری پاکیزگی کی وجہ سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر عورت کا دودھ نہیں پکڑتے اور پاکیزہ عورت کا ہی دودھ پکڑتے ہیں، تو میری پاکیزگی کی وجہ سے اس بچے نے میرا دودھ پکڑا ہے. بہرحال فرعون جو ہے مطمئن ہو گیا، اور حضرت موسیٰ کی پرورش آپ کی والدہ ہی کے گھر میں ہونے لگ گئی. اللہ کا وعدہ تھا کہ گھبرانا مت دریا میں ڈالنے کے بعد. دریا کے تھپیڑے، دریا کی لہریں، صندوق میں ایک بچہ بند ہے، لیکن یہ رب کی قدرت اور اس کا انتظام کہ انسان اگر رب پر توکل کرے، بھروسہ کرے، حالات کیسے بھی ہوں، آسانی کی راہ اللہ رب العزت ضرور نکالتا ہے اپنے کرم سے. ذرا بتائیں نا کون تھا بچانے والا اس دریا میں؟ لیکن جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. شداد کو کہاں بچایا اللہ پاک نے؟ طوفان، کشتی بھور میں پھنسی ہے، کشتی کے تختے ٹوٹ گئے، کشتی ڈوب گئی، اور ایک تختے میں شداد اور اس کی ماں ایک تختے پہ ہیں، اور لہروں کے ساتھ ساتھ ہچکولے کھا رہے ہیں. اللہ پاک حضرت اسرائیل کو حکم دیتا ہے جاؤ ماں کی روح قبض کر لو اور بچے کو چھوڑ دو. سمندر کے بیچوں بیچ ایک تختہ ہے، حکم ہوتا ہے ماں کی روح قبض کر لو. اللہ کا حکم ہے، حضرت اسرائیل آئے، روح قبض کر لیا. شداد بچہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک تختے پہ اللہ رب العزت نے اسے بچا لیا. تو مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے، اور کوئی شخص لاکھ کوشش کرے. حضرت علی کا ایک قول ہے نا کہ جب تک موت نہ آئے تو ہماری سب سے بڑی محافظ موت ہی ہے. جب تک موت نہ آئے، یا جو موت کا مقرر وقت ہے وہ وقت نہ آئے،
تب تک ہماری حفاظت موت ہی کرتی ہے. ابھی کہاں، ابھی وقت نہیں آیا ہمارے آنے کا، ہے نا. لہذا اہل حق کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے اور باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ موت سے پہلے موت کبھی نہیں آ سکتی. تو حضرت موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ آپ کی والدائی کے پاس. ایک اشرفی روزانہ دیتا تھا فرعون، ایک اشرفی. اور ایک بار کا واقعہ ہے، ایک اور جو شک کی وجہ تھی، جو وجہ بنی کہ فرعون ایک بار حضرت موسیٰ کو گود میں لیے کھلا رہا تھا. حضرت موسیٰ نے اس کی داڑھی پکڑی اور ایک تماچا رسید کیا. اب تو فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ نا وہی بچہ ہے، کئی ساری نشانیاں پہلے ہی دیکھ چکا تھا. تو اس نے حکم دیا آپ کو قتل کرنے کا. مگر حضرت آسیہ پھر آڑے آئیں. آپ نے فرمایا کہ بچہ ہے، بچہ کب کیا کرتا ہے آپ کیا کر سکتے، بچہ کب کس سے مار دے اس کا کوئی بھی شخص کیا اندازہ کر سکتا ہے. تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ آپ فرعون وقت ہیں. یہ فرعون لقب تھا جو مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا. تو فرعون نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. تو فرعون نے یہ کیا کہ 2 تشتری منگائی. ایک تشتری میں یاقوت کے پتھر رکھے ہوئے تھے اور دوسری تشتری میں آگ کے انگارے رکھے ہوئے تھے. فرعون نے کہا کہ اگر یہ بچہ وہی ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے کہا ہے کہ جس کی وجہ سے میرا خاتمہ ہوگا، تو میری حکومت کا خاتمہ ہوگا، تو یہ بچہ اپنے ہاتھ کو یاقوت کی جانب لے کر کے جائے گا. اور اگر کوئی اور ہے، بچہ ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے پھر یہ آگ کی جانب بھی اپنا ہاتھ بڑھا سکتا ہے. جب تشتری لائی گئی، روایتوں میں آتا ہے کہ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ یاقوت والی تشتری کی جانب بڑھاتے ہیں. اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ اور ہاتھ پکڑ کر کے ان کا آگ والی تشتری کی جانب کر دو. حضرت جبرائیل کی رفتار کا یہ عالم کہ ابھی آپ کا ہاتھ یاقوت کے تشت تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ وہ سدرا سے آئے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور آگ کی جانب کر دیا. یہ آپ کی رفتار کا عالم. تو آپ نے ایک انگارہ پکڑ لیا، اٹھایا، زبان پہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اسی انگارے کو زبان پہ رکھنے کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد 30 سالوں تک آپ مصر میں رہے. یہ میں نے واقعہ بیان کر دیا آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد مدین گئے، حضرت شعیب، یہ تمام باتیں. تو جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں آپ نے 10 سال تک چرا لی اور اس کے بعد حضرت صفورہ کا آپ سے نکاح ہوا، تب آپ نے اجازت چاہی کہ اب میں مصر واپس جانا چاہتا ہوں اپنے قبیلے، اپنے خاندان والوں کے بیچ. تو حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ حضرت صفورہ کے ساتھ اور وہی حضرت آدم کا عصا لے کر کے، جو کہ جنتی عصا تھا، لے کر کے جب مدین سے نکلے، یہ ٹھنڈی کا موسم تھا، وادی طوا میں پہنچے. وادی طوا میں جہاں پہ طور کی پہاڑیاں تھیں، تو سخت سردی کا عالم تھا. رات انتہائی تاریک تھی. آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا رات میں، اور وہاں سے طور کی پہاڑیاں اور وادی طوا قریب ہی تھی. رات کے وقت آپ نے ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی. رات کا وقت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا بیان کیسے کیا ہے، بس ایک آخری بات عرض کر دوں، پھر اس کے بعد بالتفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں، کہ جب آپ نے رات کے وقت ایک آگ دیکھی کوہ طور کی جانب، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، امکثوا، آپ ٹھہرے یہاں، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی. اس کا ترجمہ علماء تو یہی کرتے ہیں عام طور سے، آگ دیکھی ہے. اور دیکھنے کے لیے عربی زبان میں یہ النظر کا لفظ آتا ہے. النظر دیکھنا، البصارت دیکھنا. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ انی نظرت، کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے. جو یہ قول در حقیقت حضرت موسیٰ کا ہے،
اور اللہ پاک نے اس کی حکایت کی ہے. تو حضرت موسیٰ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا تھا کہ انی نظرت نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. یہ نہیں فرمایا تھا کہ انی ابصرت نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. نہیں، انی بصرت نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. انی لاحظت نارا، مختلف الفاظ ہیں، لیکن نہ تو نظرت، نہ تو لاحظت، نہ تو ابصرت، بلکہ فرمایا انی آنست نارا. آنستو، آنستو کا جو روٹ ورڈ ہے وہ انس ہے، انس. اور انس کا معنی ہم سب جانتے ہیں، کسی چیز سے مانوس ہو جانا، محبت ہو جانا، دیکھ کر کے دل اس کی جانب کھینچا جانا. انسیت ہم جانتے ہیں نا، انسیت کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھیں تو دل مطمئن ہو، دل کھینچے اس کی جانب. حضرت موسیٰ نے نہ تو انی نظرتو فرمایا، نہ تو انی ابصرتو فرمایا، نہ انی لاحظتو فرمایا، نہ دیگر وہ الفاظ استعمال فرمائے جن کا معنی عربی زبان میں دیکھنا ہوتا ہے، بلکہ فرمایا انی آنستو نارا. آنستو جو مشتق ہے انس سے، جس کا معنی انسیت ہے، دل کا مائل ہونا ہے، دیکھ کر کے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہونا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ در حقیقت آگ تو نہیں تھی نا، وہ آگ نہیں تھی، رب کا نور تھا، رب کی تجلی کی مظہریت تھی. اور رب کی تجلی کو ہی دیکھے، رب کی تجلی دیکھے اور انسیت محسوس نہ ہو، دل اس کی جانب نہ کھینچے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا انی آنست نارا اپنی اہلیہ سے کہ آپ یہاں ٹھہرے رہیں، وہ جو وہاں پہ روشنی نظر آ رہی ہے نا، میرا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہے، میرا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہے. اس کو دیکھ کر کے ایک عجیب سی انسیت کا احساس ہو رہا ہے. اور اندھیرا تھا، ایک اور بات، اندھیرا تھا، ضرورت روشنی کی تھی نا، تو روشنی کے لیے آگ کی ضرورت تھی. تو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ دو باتیں کرتا ہے کہ یا تو میں یہ لاؤں گا یا تو یہ لاؤں گا، تو سب سے پہلے وہ اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے جس کی وہ ضرورت ہو. اندھیرا تھا، سخت سردی تھی، ضرورت آگ کی تھی. تو حضرت موسیٰ سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں، آگ لے کر کے آؤں گا. کیا لے کر کے آؤں گا؟ آگ لے کر کے آؤں گا. مگر کیا فرمایا؟ ان کو سو، آپ ٹھہرے، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. یہ عالمانہ ترجمہ ہے، صوفیانہ اور تصوف کا ترجمہ ہے کہ وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے ادھر میرا دل کھینچا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرے، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون. ذرا غور کی آپ کیجئے گا کہ شاید میں وہاں جا رہا ہوں، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے کر کے آؤں گا یا کوئی چنگاری لاؤں گا، آگ کی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم گرمی حاصل کرو. آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آپ گرمی حاصل کریں. تو ضرورت بظاہر آگ کی تھی، اور ایسے وقت میں انسان اولن کیا کہتا ہے کہ آگ لے کر آؤں گا، یا آگ نہیں ملی تو کچھ اور ملے گا، ہے نا. لیکن آپ نے پہلے جو فرمایا کہ لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید وہاں سے میں کوئی خبر لے کر کے آؤں گا، کوئی خبر لے کر کے آؤں گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ جو ادھر کھینچے چلے تھے، آپ چلے گئے تھے، وہ در حقیقت اس خبر کے لیے کہ وہاں پر ان کو اعلان نبوت کا حکم ملنے والا تھا. وہیں پر آپ رب کا کلام سننے والے تھے، وہیں پر آپ نے ایک سرسبز درخت میں رب کی تجلیات کا مشاہدہ کیا تھا. اور یہ بھی عجائبات قدرت میں سے ہے نا کہ کبھی ایک سرسبز درخت رب کی تجلیات کا مظہر بن جاتا ہے، اور کبھی رب کی ایک تجلی سے طور پہاڑ خاکستر ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ عجائبات قدرت ہے تو نہیں. وہ نوازنے پہ آئے تو کیسے نواز دے، اس کی قدرت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کہ کبھی تو طور جل جا رہا ہے، ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے،
اور کبھی ایک درخت جو ہے رب کی تجلیات کا مرکز بن جا رہا ہے. تو فرمایا لعلی آتیکم منہا بخبر، کہ شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے کر کے آؤں یا آگ کی چنگاری لے کر کے آؤں تاکہ آپ گرمی حاصل کریں. اب اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو رب نے ندا کی. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، سورہ مریم آیت نمبر 52، کہ طور کی داہنی جانب سے ہم نے موسیٰ کو پکارا، ندا کیا. وہ ندا کیا تھی اور اس وقت کیا گفتگو ہوئی رب اور اس کے کلیم کے درمیان، اور کون کون معجزات آپ کو عطا ہوئے وہاں پر، انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی اور اپنے تمام محبوبوں کی محبت کا چراغ جلائے، اور ہمارے ظاہر کو ہمیں ان کی سیرتوں سے پاکیزہ اور ستھرا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی جو آسا صاحب کا شعیب علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ حضرت آدم کی ہے، جو اپنی اخلاص کی واقعی ہے اخلاص کی بات کر دیا گیا تھا، اس کے تسکین میں سورہ اخلاص کی بات کریں. کون سورت؟ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. اخلاص کی بات ہو رہی ہے، سورہ اخلاص. اخلاص جی 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 یہ تو، اور سورہ اخلاص دیکھیے، اخلاص کا معنی جو لغوی معنی ہے خالص کر دینا، خالص. اور جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی دنیاوی مقصود نہیں چاہتے، کوئی ریا سمعہ دکھاوا نہیں چاہتے، بلکہ اس نیکی کو یا اس کام کو ہم نے خالص کر دیا ہے رب کے لیے. اب اسی حوالے سے سورہ اخلاص، اس کا نام بھی سورہ اخلاص رکھا گیا، کیونکہ سورہ اخلاص میں رب کی وحدانیت کا تذکرہ ہے. اور اس سورت کے مشمولات جو ہیں، جو اللہ پاک نے اس میں بیان کیا ہے، اس پر اگر غور کیا جائے تو بندے کا قلب کفر و شرک سے خالص ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہے. اس لحاظ سے اس کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا. اور سورہ اخلاص میں جو معانی اور مطالب ہیں وہ یہ ہیں، میں تقریباً پہلے بھی اس سورت کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں. قل هو اللہ احد، محبوب تم فرما دو کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. اس میں ایک رب کے ہونے کا تذکرہ ہے اور اس کے ایک ہونے کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں واسطہ رسالت کا بھی تذکرہ ہے. محبوب تم فرماؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب کو ایک اگر کوئی اپنی عقل کا استعمال کر کے مانے تو اس کا دل کفر و شرک سے خالص نہیں ہوگا، بلکہ رسول کا واسطہ ضروری ہے، پہلی بات. اس کے بعد فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اس حوالے سے علماء نے اس کی بے نیازی ظاہر کرنے کے لیے ایک بڑی منطبق یہاں پر مثال دی ہے کہ انسان کا سایہ جو ہوتا ہے ہمارا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے کیسے بے نیاز ہوتے ہیں. کوئی اس پہ چڑھے کاٹے کچھ بھی کرے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے یہ کائنات رب ہی کی ہے، لیکن کائنات میں کیا ہو اس سے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، نام لے نہ لے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. اس لیے کہ ابوت و بنوت یہ سب مخلوق کی صفات ہیں، اور اللہ پاک مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے. اور اس کے بعد فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، نہ تو ذات میں نہ تو صفات میں. یہ سورہ اخلاص. ہاں جی، حضرت یحییٰ کا واقعہ ہے. حضرت یحییٰ کو جب لوگوں نے، مطلب اس وقت کے بادشاہ نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے کارندے آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلے، تو آپ اپنے گھر سے نکل کر کے اور ان سے بچتے بچاتے ایک درخت کے پاس پہنچے اور آپ نے اس سے پناہ مانگی. تو یہ ظاہری سبب ہے، یہ ظاہری سبب ہے، اور یہ کوئی مطلب کسی بھی لحاظ سے شرعاً یا عقلاً یا اخلاقاً یا سماجاً ہم اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے نا. جی نہیں، شرک کیسے آتا ہے؟ بس انہوں نے تو اس درخت کو حکم دیا تھا
اس درخت کو حکم دیا تھا بظاہر بچنے کے لیے، حالانکہ یہ ان کی شان کے لائق نہیں تھا۔ جی، انبیاء اور رسولان اعظام کی شان کے لائق نہیں تھا یہ، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بعد میں تحدید بھی فرمائی حضرت یحییٰ کے اوپر کہ جب آپ نے اس درخت کی پناہ مانگی اور وہ درخت بیچ سے شق ہوا، آپ اس کے اندر تشریف لے گئے، لیکن کپڑے کا ایک کونا جو تھا وہ باہر رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے ابلیس نے بتا دیا اور وہ لوگ آرا لے کر کے آئے، آری، اور چیرنے لگ گئے۔ جب وہ آری آپ کے سر کے قریب پہنچا تو اللہ پاک نے آپ کی جانب وحی کی تھی کہ تم نے مجھے چھوڑ کر کے اس درخت سے مدد مانگی ہے، تو اگر تمہاری زبان سے ایک آہ کا لفظ بھی نکلا تو میں تمہارا نام صابرین کی فہرست سے باہر نکال دوں گا۔ تو نہیں، صابرین کی فہرست سے، یہ انبیاء مطلب نبوت کی فہرست سے نہیں ہے، یہ امام علی حجویری نے جو اس کا کشف المحجوب میں تذکرہ فرمایا ہے وہاں پر یہی ہے کہ صابرین کی فہرست سے باہر نکال دوں گا تمہارا نام۔ تو دیکھیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے کسی سے مدد مانگنا، تمام انبیاء کرام نے مدد مانگی ہے، تو اور درخت کو آپ نے حکم دیا تھا، یہ ایک اعتبار سے مدد نہیں تھی بلکہ آپ وہاں پر چھپنا چاہتے تھے، اور آپ نے اس درخت کو حکم دیا تھا، کیونکہ انبیاء کی حکومت کل کائنات پہ ہوتی ہے، آپ نے حکم دیا تھا کہ تم شق ہو جاؤ تاکہ میں یہاں پر ان سے بچنے کے لیے تمہارے اندر میں چھپ سکوں۔ تو لیکن چونکہ یہ آپ کی شان کے لائق نہیں تھا لہٰذا رب نے تحدید فرمائی، مگر وہ تحدید رب اور حضرت یحییٰ کا معاملہ ہے، اور اللہ مالک ہے، اس کے بندے ہیں، وہ اللہ پاک جس طریقے سے چاہے اپنے ان بندوں سے خطاب فرمائے۔ ان کی عظمت شان کے پیش نظر انبیاء کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی باتوں کا تذکرہ کریں، اور وہاں پہ کوئی مدد کا مسئلہ نہیں تھا اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، مطلب خطا کا کون سا پہلو ہے، گناہ کا کون سا پہلو ہے؟ زیادہ زیادہ یہ کہ ان کی شان کے لائق نہیں تھا، یہ اللہ پاک نے تحدید بھی فرمائی۔ اور کچھ وقت ہو چکا ہے، 10:30 ہو گئے۔ ادب سے بیٹھ جائیں، میلاد مصطفیٰ پڑھ دو، اس کے بعد لنگر حسین کیا گیا ہے۔ میلاد پڑھیے، میلاد پڑھیے۔ اس کے بعد لنگر حسین آپ ضرور پی کر جائیں اور صاحبہ خانہ کی صحت کے لیے دعا کرتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس رب کی جانب سے آیا کہ نور، ایک روشن کتاب۔ اس نور سے مراد ہم سب کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اس کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید تھا۔ جب رب نے چاہا کہ جانا جائے اور پہچانا جائے تو اس نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہی نور جب اس خاکدانِ گیتی پر تشریف لا رہا تھا، تمام ملائکہ مقربین سبھی کھڑے ہو کر غلامانہ انداز میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ وہ عین وقت میلاد پاک تھا۔ آئیے ہم بھی اسی کی یاد میں چند بند آقا کی بات۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جاکنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم
یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا العالمین مالک بندہ نواز شرح کریمہ، ہم سب تمہارے بندے تمہارے مقدس کلام کے درس میں حاضر ہوئے، اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ مولا ہم سب